کا ترجمہ تو ہر شعر کا میں نہیں کر سکتا، اس کا لب لباب مختصر خلاصہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو شراب ملی ہے وہ شوق کی شراب ملی ہے، اور میں نے وہ شراب پی ہے، اور میں اس جو شراب پی ہے یار کی اس کی دوستی میں مست ہوں، اور ایسا نہیں کہ میں حالت سکر میں ہوں۔ بعض بزرگوں پہ جب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھا نا تو انہوں نے پھر نعرہ لگایا انا الحق۔ منصور الاج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، انا الحق، میں اللہ ہوں، میں حق ہوں۔ تو وہ حالت سکر تھا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں حالت سکر میں نہیں، یعنی کہ اس کی مستی کا پیالہ پی کر بھی، بلکہ پیالہ چھوٹا لفظ ہے، اس کی دوستی کا اور عشق کا سمندر پی کر بھی حضور کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی حالت سکر نہیں ہے۔ کوئی حضور غوث پاک کی سیرت سے کوئی قول پیش نہیں کر سکتا کہ پھر ہمیں اس کا دفاع کرنا پڑے کہ نہیں یہ آپ نے حالت شکر میں کہا ہے۔ حضور غوث پاک کا ہر کلام شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تمام اقطاب جو ہیں وہ میرے حوض سے پانی پیتے ہیں، یعنی تمام ولی جو اس دنیا ولی بنتا ہے وہ پہلے غوث پاک کے در کا بھکاری بنتا ہے، گداگر بنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو ولایت کی مہر لگتی ہے۔ اور پھر اشعار میں آپ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں عبد القادر ہوں، میں مشہور ہوں عبد القادر کے نام سے، میرے نانا حضور اکرم ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں حسن پاک کی اولاد سے ہوں، میرے جد امام حسن ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تمام ولی میرے قدم کے نیچے ہے، اور میں حضور تاجدار مدینہ کے پاؤں مبارک کے نیچے ہوں۔ یعنی حضور پاک سوار کن پہ ہے؟ عبد القادر کاندھوں پر، اور عبد القادر ہر ولی کے کاندھے پر۔ اور ایک بات لکھی ہے، بڑی معرفت والی بات ہے، بعض باتیں وہ ہیں جن کا حوالہ شریعت میں نہیں ہوتا، یعنی کتابوں میں نہیں ملتا، وہ سینہ بسینہ بات آتی ہے۔ حضور بابا جی غلام رسول بلیاں والے، المعروف بلیاں والے مدینہ پاک کے اندر مدفون ہے، ساری زندگی مدینہ میں گزاری، اور ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مدینہ پاک میں آپ آرام فرماتے اور حضور پاک کے منظور نظر تھے۔ انہوں نے بات لکھی، فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں نا تو پہلے تو جبریل کے ساتھ آیا رف رف، حضور رف رف پہ سوار ہوئے، رف رف پیک مقام پر جا کر ٹھہر گیا، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اب حضور اب آپ جانے، آپ خدا جانے، میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ناخن کے برابر اگر آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں، اجازت نہیں ہے حضور۔ تو اچھا حضور نے واقع سفر کیا، یہاں تک علماء نے بات کہی، لیکن غلام رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مدینہ میں زندگی اور ہر رات وہ رات ہوتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے تھے اور جواب سماعت کر کے لوگوں کو صبح ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو 1980-1990 کے اندر ان کی سیاست کا دور چمکتا دور تھا۔ آپ بھی جب پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہو رہی تھی تو آپ مدینہ پاک چلے گئے، اور جا کے بابا جی غلام رسول کہا کہ حضور کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض کرے کہ حضور میں تھک چکا ہوں شریعت کے نفاذ کی کوشش کرتے کرتے پاکستان میں، لیکن شریعت کا نفاذ نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ تو اب رات کو آپ نے عرض کی، حضور نے جواب فرمایا، وہ جواب انہوں نے کہا کہ عبدالستار کہو کہ شریعت نافذ کرنا اس کا کام نہیں، اس کا کام ہے کام کرتا رہے، ہمت نہ ہارے۔ ہم اسی فرمان کے تحت اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ آئے گا، حضور کا جو نظام ہے وہ نافذ ہوگا۔ تو یہ بات انہوں نے لکھی۔ حضرت غلام رسول فرماتے ہیں کہ جہاں پہ جبریل بھی ٹھہر گئے، وہاں سے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آگے لے کر گئے۔ اس لیے انہوں نے بات کہی کہ تمام ولی میرے کندھے، تمام ولی جو ہے میرے پاؤں کے نیچے، اور میں کن کے؟ حضور کے پاؤں کے نیچے۔ کیا مانی؟ وہ معراج کی رات جو سفر کرایا ہے یہ اس کا اظہار ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ تو یہ شان ہے حضور غوث پاک کی، یہ شان تو ہمیں کیا سمجھ آنی، جن کو سمجھ آئی ہے نا وہ غلام رسول آج مدینے میں لیٹے ہیں، کاش وہ ہوتے ہم ان سے بات سنتے۔